خدا کی قسم میں نے 48 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا. یہ فقرہ سننا تھا تو چودھری وجاہت حسین صاحب کو غصہ آیا. ان کا یہ اللہ اور قرآن کی قسم اٹھا رہے ہیں اور ابھی ہمارے سامنے کھانا کھایا. خبریں آج دو ہیں جن پہ میں نے بات کرنی ہے. میاں نواز شریف صاحب حال ہو رہے ہیں اور انہوں نے عمران خان کو کیوں روٹھا ہوا بچہ یا بندہ یا شخص قرار دے دیا. پھر جب وہ اٹک قلعے میں تھے قید تو ان کو رات جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی تھی. اٹک قلعے میں ایسا کیا ہوا جس کا میں عینی شاہد ہوں. پیپلز پارٹی نے صحافیوں کے ساتھ دھوکہ کر دیا یا عاد کر دیا یا ماموں بنا دیا. پنجاب اسمبلی کا پاس کردہ حد تک عزت بل قائم مقام گورنر نے منظور کر لیا. مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کتنے نزدیک آ گئے ہیں, کتنی دوریاں ہیں ابھی ان کے درمیان. اور مولانا فضل الرحمان کے سب سے کلوز شخص سے میری کل ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہانی مجھے بتائی ہے, وہ میں آپ کو عرض کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیع, ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل شو. ناظرین, خبریں آج دو ہیں جن پہ میں نے بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب فعال ہو رہے ہیں دوبارہ اور انہوں نے عمران خان کو کیوں روٹھا ہوا بچہ یا بندہ یا شخص قرار دے دیا. اس کا بیک گراؤنڈ ہے کافی تفصیلی, وہ میں بتاؤں گا. پھر جب وہ اٹک قلعے میں تھے قید تو ان کو رات جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی تھی. اٹک قلعے میں ایسا کیا ہوا جس کا میں عینی شاہد ہوں, وہ بھی میں آج بیان کروں گا ناظرین آپ کو. پھر ایک اور معاملہ ہے, پیپلز پارٹی نے صحافیوں کے ساتھ دھوکہ کر دیا یا عاد کر دیا یا ماموں بنا دیا. پنجاب اسمبلی کا پاس کردہ حد تک عزت بل قائم مقام گورنر نے منظور کر لیا. سردار سلیم دبئی چلے گئے نجی دورے پہ. یہ ہوتا ہے جی جناب ایسے ہی. ایک اور معاملہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کتنے نزدیک آ گئے ہیں, کتنی دوریاں ہیں ابھی ان کے درمیان. اندرونی کہانی ہے میرے پاس. اور مولانا فضل الرحمان کے سب سے کلوز شخص سے میری کل ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہانی مجھے بتائی ہے, وہ میں آپ کو عرض کروں گا. سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین, میاں نواز شریف صاحب نے کل مری گورنر ہاؤس میں مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی موجودگی میں جو نون لیگ کے سینیٹرز ہیں ان سے ملاقات کی. یہ ملاقات کرانے میں پرویز رشید صاحب اور عرفان صدیقی نے کردار ادا کیا اور اس میں نوجوان شخصیت جو ہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ جناب سیدال خان ناصر, ان کا بھی بڑا کردار ہے. انہوں نے بھی پیغامات بھجوائے تھے نواز شریف کو کہ جی ہمیں ملیں. تو کل یہ ملاقات ہوئی ہے. کل رات بھی میں نے اس پہ سٹوری دی تھی اور آج میاں نواز شریف کا جو خطاب ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے, ایڈٹ کر کے جاری کیا گیا کہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں بتائیں گی تھیں وہ نکال دی گئی ہیں اس میں سے. تو میاں صاحب نے سب سے پہلے میں عمران خان صاحب کا تذکرہ کرتا چلوں. انہوں نے جو ایگزیکٹ فقرہ کہا ہے وہ کہتے ہیں میں تو چل کر آپ کے پاس آیا تھا لیکن آپ کا رویہ 25 سال سے روٹھے ہوئے شخص جیسا ہے. کچھ ہیڈ لائنیں چل رہے ہیں, روٹھے ہوئے بچہ قرار دے دیا. بچے کا لفظ میاں نواز شریف صاحب نے استعمال نہیں کیا. یہ کچھ ٹی وی چینلز استعمال کر رہے ہیں, بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے. جو میرے پاس ہے وہ یہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تانا دیتے ہیں تو جمہوریت تو آپ نے تباہ کی ہے. ہم تو اپنے زمانے میں آپ کے گھر چل کر گئے تھے. بے نظیر بھٹو سے میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. یہ تو حسن ہے جمہوریت کا. میں اسی تسلسل میں آپ کے پاس آیا تھا لیکن آپ کا رویہ 25 سال سے روٹھے ہوئے شخص جیسا ہے, بندے جیسا ہے. اور آپ یہ کہتے تھے میں اس کو یہ کر دوں گا, فلاں کو یہ کر دوں گا, ایئر کنڈیشنر ڈلوا دوں گا. اب آپ جیل میں ہیں. میرا تو اس طرف کبھی دھیان نہیں گیا کہ آپ ایک کی بجائے 2 ایئر کنڈیشن لگوا لیں. میں انتقام کی سیاست نہیں کرتا. میرے دل میں کوئی کینہ اور بغض نہیں ہے. یہ میاں صاحب نے عمران خان صاحب کے متعلق کہا ہے. یہ درست بات ہے کہ 2014 میں جب دھرنا سے پہلے کی بات ہے, طالبان سے مذاکرات ہونے تھے, بڑی دہشت گردی ہو رہی تھی, تو چودھری نثار علی خان جو آج کل ناراض ہیں نون لیگ سے اور میاں نواز شریف بھی ان سے ناراض ہیں, ظاہری بات ہے. بہت سی باتیں ہیں میرے علم میں, سچی بات کروں
تو دونوں طرف ناراض ہو جاتے ہیں. چودھری نثار صاحب بھی ناراض ہو سکتے ہیں اور دوسری طرف بھی ناراضگی ہو جاتی ہے. میں نے ایک دو دفعہ کی تھی کچھ باتیں تو مجھے پیغامات آئے, وہ میں کسی وقت الگ ایکسکلوسیو کروں گا پروگرام. جو سچ ہے وہ سامنے لانا چاہیے اور میں کوشش کرتا ہوں. چودھری نثار سے رابطہ کیا اور وہ چلے گئے بنی گالہ, بات ہوئی, جو بھی ہوا. وہ سڑک کا قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے, وہ پل بنا اور پھر لندن پلان بنا, دھرنا ہوا, بہت کچھ ہوا. جنرل ظہیر اسلام نے کیا کچھ کیا, باقی کیا کردار تھے. حضرت علامہ کینیڈا والے طاہر القادری, ان کا کیا کردار تھا. وہ چودھری وجاہت حسین صاحب نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا, تو اس کے بعد سے میں تو ہل گیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ لالا جی کے ساتھ وہ گئے تھے. لالا جی سے مراد ہے چودھری شجاعت صاحب. ان کے ساتھ وہ گئے تھے دھرنے میں اور کھانا لے کے گئے تھے, پورا جو پراپر سارا سسٹم, ہر چیز تھی. فش تھی, چکن تھا, پلاؤ تھا, تمام آئٹم تھے. وہ کھانا کھایا حضرت علامہ نے کنٹینر میں, اور جب چودھری وجاہت گھر پہنچے تو وہ ٹی وی انہوں نے آن کیا سلیم ٹونی کے کمرے میں. تو وہ علامہ صاحب خطاب کر رہے تھے, ان کا لائیو آ رہا تھا, اور علامہ صاحب جس جذبات میں گفتگو کرتے تھے, خدا کی قسم میں نے 48 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا, یہ فقرہ سننا تھا. تو چودھری وجاہت حسین صاحب کو بہت غصہ آیا. ان کا یہ اللہ اور قرآن کی قسم اٹھا رہے ہیں اور ابھی ہمارے سامنے کھانا کھایا. یہ اعلیٰ حضرت واقعہ ہے, میں نے کہا تھوڑا سا بیان کر دوں. بہرحال ابھی عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کی مقبولیت ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی جیل کاٹی, پھر ضلع وطنی ہوئی, پہلے مشرف دور میں ہوئی, وہ بھی میں تھوڑا سا قصہ بیان کروں گا. پھر بیمار ہوئے اور لندن چلے گئے, وہ بھی سارے کہانی ہے. سیاسی لیڈر ہیں دونوں ہی مقبول ہیں. نواز شریف نے ملک کی معیشت کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کام کیا, آپ نے ہر دور میں کیا. خان صاحب نے بھی کوشش کی لیکن وہ نہیں کامیاب ہو سکے. مہنگائی آئی اور بھی بڑے مسائل آئے, تو ابھی وہ جیل میں ہیں. تو راستہ کوئی نہ کوئی آپس میں ان کو بنانا چاہیے. پھر ایک اور بات انہوں نے کیا ہے, شاید اپنا اٹک قلعے کی اور لانڈی جیل کی, اور شاہد خاقان صاحب کا واقعہ سنایا انہوں نے. تو وہ انہوں نے شاہد خاقان صاحب کی بڑی تعریف کی ہے, اور میں بھی قائل ہوں. شاہد صاحب نے بڑی جرت سے دونوں مرتبہ جیل کاٹی, مشرف دور میں اور عمران خان کے دور میں, اور کبھی افتاق نہیں کیا. ان کی بہن بھی ان کو میاں صاحب کے پاس وہ اٹک قلعے میں ملنے جایا کرتی تھی, تو انہوں نے سعدیہ عباسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اٹک قلعے میں آپ آتی تھیں اور میں لانڈی جیل میں تھا, آپ بھی میں وہاں بھی آتی تھیں. اور یہ میاں صاحب نے فقرہ کہا کہ میں وزارت عظمیٰ میں زیادہ عرصہ یا جیل یا ضلع وطنی میں رہا. اور یہ گننے کی بات ہے, میاں صاحب آپ کی جو وزارت عظمیٰ ہے 8.5 پونے 9 سال بنتی ہے, تقریباً 9 سال کہہ لیں بنتی ہے. ضلع وطنی آپ نے 5 سال 6 سال کاٹی مشرف کی, 1 سال آپ 1.5 سال جیل رہے, پھر 1.5 سال عمران خان کے دور میں 2018 کے بعد پونے 2 سال جیل رہے, پھر آپ نے 5-6 سال ضلع وطنی کاٹی. تو مجھے لگتا ہے ضلع وطنی اور جیل زیادہ بنتی ہے آپ کی حکومت سے. اٹک قلعے کا حوالہ دیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہ سعدیہ عباسی وہاں جاتی تھی. تو میں میاں نواز شریف صاحب کو یاد کرانا چاہتا ہوں, آپ بھول گئے ہیں اور لوگوں کے نام بھی, شاید آپ کے سامنے ہوں تو آپ پہچان کہہ دیتے ہوتے ہیں. وہاں کوریج کے لیے ہم اسلام آباد راولپنڈی سے جایا کرتے تھے. اٹک قلعے میں جب ہیلی کاپٹر کیس کی سماعت ہو رہی تھی جس میں آپ کو سزا ہوئی تھی, سعدیہ عباسی صاحبہ جاتی تھیں. شیخ آفتاب صاحب اٹک والے ابھی MNA ہیں, وہ جاتے تھے, میزبانی بھی کیا کرتے تھے, آپ کے لیے کھانا بھی لے کر جاتے تھے. بیگم کلثوم نواز مرحومہ وہاں ہوتی تھیں, اور بھی پارٹی کے کچھ چند رہنما ہوتے تھے. صحافیوں میں سے میں اور عامر الیاس رانا آیا کرتے تھے کوریج کے لیے. اور جس دن عدالت نے فیصلہ سنانا تھا, ایک رجسٹرار ہوتے تھے عبدالرشید صاحب, ایڈوکیٹ راولپنڈی کے تھے, ہمارے بہت تعلق والے تھے. تو اس دن یہ آپ کی طرف سے پیغام ملا ہمیں کہ آج میں نے پریس ٹاک کرنی ہے. وہاں سیکورٹی ایجنسیز کے افراد نے گھیرا ڈال دیا, ہمیں دھکے دیے,
اور میں داد دیتا ہوں سعدیہ عباسی کو، جناب عامر الیاس رانا کو. میں نے خود بھی کوشش کی تھوڑی سی. ہم نے وہ گہرا توڑا اور آپ تک پہنچے، اور آپ کا بیان، کیونکہ ٹیپ ریکارڈر اندر لے جانے کی اجازت تھی، ہم نے نوٹس لیے، اور آپ کا بیان، وہ تاریخی بیان. آپ نے فقرہ بولا تھا نواز شریف صاحب کہ یہ جو سزا ہوئی ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جلد ختم ہوگی، اور میں فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں. یہ ناانصافی کی گئی ہے. اور بھی بہت سی باتیں تھیں، وہ ہم نے شائع کیا، تمام NNI نیوز ایجنسی سے پاکستانی اخبارات میں شائع ہوا تھا. میں صرف یاد دہانی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں. اور ایک دو دفعہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ان کو کسی نے یاد کرایا تو حوالہ دیا تھا میرا اور عامر الیاس رانا صاحب کا. تو میں ذرا تھوڑا سا تذکرہ یہ کرنا چاہتا تھا. پھر آپ نے میاں صاحب نے IMF کی بات کی، غربت کی بات کی. بڑی درست بات ہے کہ جب آپ کی حکومت 2017 میں تھی میاں صاحب، بجلی میرا خیال ہے 10 اور 13 روپے یونٹ پہ تھی، اس کے آس پاس ہی ریٹ تھا بجلی کا. اب بجلی ماشاءاللہ آپ کے بھائی کی حکومت ہے، PDM کی حکومت ہے، عمران خان کی حکومت میں بھی بہت مہنگی ہوئی. اب بجلی 60 روپے یونٹ ہے، ڈالر 277 روپے ہے. آپ کے دور میں ڈالر 104 روپے تھا. پٹرول 63 روپے تھا، مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے. تو اب حالات جنہوں نے خراب کیے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ آپ بگاڑ سکتے نہ ہم بگاڑ سکتے ہیں. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. میری مراد وہ اس وقت کی سابق اسٹیبلشمنٹ، سابق عدلیہ. ابھی کچھ تھوڑی بہت بہتری ہوئی ہے. آپ نے مریم نواز کی بھی تعریف کی ہے، شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کی ہے. تو آپ کو چاہیے آپ میدان میں نکلیں، اپنے کارکنوں میں جائیں اور پارٹی کی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کریں. آپ نے خود کہا ہے کہ آخری موقع ہے، اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکے تو ڈیلیور کرنا پڑے گا. ڈیلیور نہ کیے تو پھر ابھی مودی کا بھی الیکشن ہوا ہے، وہ بھی نتائج دیکھ لیں. 8 فروری کے متعلق کہانیاں بھی بہت سی بتائی جاتی ہیں فارم 47 کی. تو ذرا ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ناظرین، پیپلز پارٹی نے صحافیوں کے ساتھ دھوکہ کر دیا. ارشد انصاری صاحب ہیں لاہور پریس کلب کے صدر، ان کا بیان آیا جی کہ عطیہ عزت کا بل منظور کر دیا ہے ایکٹنگ گورنر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد نے، اور سردار سلیم بہانہ بنا کے دبئی چلے گئے. واہ بھائی واہ پیپلز پارٹی والوں، آپ کے کیا کہنے. ایک اور معاملہ ہے جی، ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کی دوریاں ختم کی جائیں، اطاعت کیا جائے. یہ 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی کہ یہ اسد قیصر صاحب اس کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں. تو ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن کل میری ملاقات ہوئی، مولانا عطاء الرحمان صاحب ہیں، بڑے مہربان ہیں، کبھی کبھار مل لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق ہے. انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب یہ PTI کی ٹیم آئی تو ہم نے ان سے 2 باتیں کی کہ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ہمیں استعمال کیا، کارکن ہمارے تھے، ریلیاں ہم نکالتے تھے، دھرنے ہم دیتے تھے، اور وہ معاملات کر کے حکومت میں چلے گئے، ہم اکیلے رہ گئے. آپ اس بات کی گارنٹی لائیں. آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، آرمی چیف سے مذاکرات کرنے ہیں، سیاسی پارٹیوں سے نہیں کرنے. کل آپ کا فرض کریں کوئی مکمکہ ہو جاتا ہے، کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس بات کا اسد قیصر آج تک جواب نہیں دے سکے، نہ کوئی گارنٹی لے کر عمران خان سے لے کر آئے ہیں اور نہ ان کو دی ہے. پھر دوسرا عطاء الرحمان صاحب کے کہنا کہ ہمارا کارکن اور PTI کے کارکن آپس میں کلیش ہمیشہ لڑے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، نہ زیادتی ہمارے کارکن ہیں JUI کے، شک نہیں ہے وہ کوئی نہ زیادتی کارکن ہے. تو ہم کیسے ایک پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، آئین اور قانون کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی بالادستی جہاں تک بات ہے وہ اس میں ٹھیک ہے، اس حد تک ہم مل کر کسی حد تک چل سکتے ہیں، لیکن کوئی باضابطہ الائنس ہم نہیں بنائیں گے. عمران خان صاحب کے متعلق وہ بورڈ ان کے مطابق لگا ہوتا ہے، یہ سڑک پہ جائیں تو یو ٹرن، تو عمران خان کے یو ٹرن کا پتہ نہیں چلتا. تو دیکھتے ہیں اب JUI اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے، اور آئندہ چند روز میں میری مولانا صاحب سے بھی ملاقات ہونی ہے، کل
پرسوں رابطہ ہوا تھا ان کے قریبی ایک اور شخص ہے، تو انہوں نے مجھے پیغام دیا تھا مولانا صاحب کا، تو میں ان کو ملنے جاؤں گا تو ناظرین کو پھر تازہ ترین اس حوالے سے بھی آگاہ کروں گا. تو انشاءاللہ پیر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.